جو سویلین آفیسرز ہیں اور دیگر عہدیدار ہیں اور فنکشنریز ہیں وہ اچھے کام بھی کر رہے ہیں، اچھے کام کرنے والے بھی ہیں، بڑے ڈیڈیکیشن، لیکن ایک سسٹم کے اندر کچھ گڑبڑ ہوتی ہے. دیکھیں اپنے طور پہ میں بہت بڑا دعویٰ تو یقیناً نہیں کر سکتا کیونکہ میرا وقفہ ہی قلیل ہوگا اور وسائل کی بھی جو ہے وہ بھی تنگی ہے. اس میں جو ہو سکتا ہے کریں گے. اچھا سر، آخر میں مختصراً یہ بتا دیں کہ یہ اس موجودہ جو سندھ حکومت گئی منتخب، اس کا کوئی ایسا کام جو وہ آپ کے ذمہ سونپ گئے ہوں جو کنٹینیو کرنا چاہ رہے ہوں آپ، اور دوسرا نگران کابینہ کے حوالے سے کوئی چیز ہے ابھی؟ میں عرض کروں کہ مجھ سے کچھ بھی نہیں کہا گیا اس حوالے سے کہ اور یقیناً کہنا بھی نہیں چاہیے تھا، نہ ان کے ذہن میں ایسا کچھ ہوگا. مجھے کچھ نہیں کہا گیا کہ مجھے کیسے کام کرنا ہے، کہ کیا کنٹینیو کرنا ہے، کیا ڈسکنٹینیو کرنا ہے. میں اپنے طور پہ جو حالات کے تقاضے ہوں گے اس کے مطابق فیصلے کروں گا اور اس کو امپلیمنٹ کرانے کی کوشش کروں گا. یقیناً کہیں ضرورت ہوئی تو صلاح مشورہ. جی بالکل. دیکھیں سندھ کے نامزد نگران وزیر اعلیٰ جسٹ ریٹائرڈ مقبول باقر نقوی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے خصوصی گفتگو کرتے ہیں. سر بتائیے گا، آپ 30 دن کے لیے وزیر اعلیٰ نامزد کر دیے گئے ہیں کیئر ٹیکر، کیا کیا ٹارگٹس ہیں، کیا کیا ایمز ہیں الیکشن کے علاوہ؟ جس طرح میں مسلسل عرض کر رہا ہوں کہ یقینی طور پہ پہلی پرائرٹی، پہلا کام تو یہی ہے کہ ہم الیکشن کمیشن کو معاونت فراہم کریں الیکشن کے صاف، شفاف اور منصفانہ انعقاد کے لیے. یہی پرائرٹی ہے، یہی مین پرپز ہے. اچھا سر، آپ کی اچھی ماشاءاللہ سے ریپوٹیشن ہے. پنجاب اور کے پی کے نگران سیٹ اپ کو دیکھیں تو وہ کافی لمبا چل گئے ہیں. اگر آپ کے ٹینیور میں اس طرح کا کوئی معاملہ آتا ہے تو اس کو آپ کیسے کیری کریں گے؟ نہیں، انشاءاللہ امید ہے کہ الیکشنز بر وقت ہوں گے. جو قانون اور آئین کے تقاضے ہیں ان کو پورا کیا جائے گا، اور اسی امید سے میں نے یہ منصب ایکسیپٹ کیا ہے اور اسی کے لیے ہماری کوشش ہوگی. اچھا، اس کے علاوہ جو موجودہ گورنمنٹ ہے، کافی لوگ ناراض ہوتے ہیں، جو عام عوام ہوتے ہیں وہ خوش نہیں ہوتے. تو اس طرح کا کوئی آپ ایسی ایکٹیویٹی کریں گے جس سے لوگوں کو براہ راست فائدہ پہنچ سکے؟ نہیں، یقیناً ہر ایک کی کوشش ہوتی ہے، میری بھی یہی ہوگی اور بھرپور کوشش ہوگی. اور بلکہ نیکسٹ پرائرٹی میری یہی ہے کہ جو کہ تقریباً ہر ایک کی ہی ہوتی ہے، لیکن میں اس میں شاید زیادہ سینسٹیو ہوں کہ جو ہمارا محروم طبقہ ہے، انڈر پریویلیج کلاس ہے، ہمارے ورکرز ہیں، ہمارے ہاری ہیں، ہمارے کسان ہیں، ہمارے مزدور ہیں، وقت کے ستائے ہوئے لوگ ہیں، چاہے وہ شہروں میں ہوں چاہے وہ گاؤں میں ہوں. قدرتی آفات کا شکار جو لوگ ہیں وہ بھی اس طرح سے سیلاب زدگان ہیں سندھ کے اندر، اور دیگر پریشانیاں. کراچی کے اپنے مسائل ہیں، بہت سنگین مسائل ہیں، وہ بھی ان کو بھی کسی نہ کسی حد تک کچھ نہ کچھ ان پہ پھایا رکھا جا سکے ان حالات میں، ان محدود وسائل میں جو بہتر سے بہتر ہو سکتا ہے. اور اگر کہیں پہ محرومی کا یا ناانصافی کا احساس ہے تو اس کو حد الوسع مٹانے کی کوشش کی جائے. اچھا سر، ایک تاثر ہے کہ جو ہے نا وہ نگران سیٹ اپ کی، نگران وزیر اعلیٰ سندھ کی بیوروکریسی بات نہیں سنتی، کیونکہ وہ ذرا ان کا کام جو ہوتا ہے بیسک وہ الیکشن کروانا ہوتا ہے. تو بیوروکریسی کو ہینڈل کرنے کے لیے کیا کریں گے؟ پہلے تو اللہ سے دعا کریں گے اور جو بھی صلاحیت ہے اسے بروئے کار لائیں گے، اور آپ لوگوں کا تعاون بھی حاصل کریں گے، سول سوسائٹی کا بھی تعاون حاصل کریں گے، اور غالباً تعاون کریں گے. بیوروکریسی بھی تعاون کرے گی. بیوروکریسی ٹھیک ہے، ہر آدمی برا نہیں ہوتا، اور ہر ایک آدمی کا مقصد برے کام کرنا یا بہتر کام نہ کرنا یا اپنے فرائض کی انجام دہی نہ کرنا نہیں ہوتا. چند لوگ ہوتے ہیں، وہ جب ماحول صحیح ہو جاتا ہے، جب دیکھتے ہیں کہ معاملہ اب سیریس ہے، اور کچھ لوگ جو ہمارے ساتھ کام کر رہے ہیں یا ہمیں لیڈ کر رہے ہیں، ہمارے سینئرز ہیں، وہ ان کی کوشش یہی ہے، تو موٹیویشن کی بھی ضرورت ہے. اب دیکھتے ہیں ہم اس میں کتنے کامیاب رہتے ہیں. اور جو بیوروکریسی ہے، جو آفیسرز ہیں، جو ورکرز ہیں، وہ تو یہی ہیں. یہ اگر ان میں کوئی کمی ہے یا خلل ہے، جس طرح ہمارے سوسائٹی کے ہر سیگمنٹ میں ہے، ہر طبقے میں، تو ان میں بھی ہے، اور ان کو کوئی جادو کی چھڑی سے تو غائب نہیں کیا جا سکتا. لیکن مجھے امید ہے کہ اور دیکھیں نا، ایک تاثر کہ ہر آدمی برا ہے، ضرور برا کام کرے گا، ایسا نہیں ہے. جب ایک سسٹم بنتا ہے، ایک ماحول بنتا ہے، تو لوگ کرتے ہیں. ہماری پولیس میں بھی ہماری جو سویلین آفیسرز ہیں اور دیگر عہدیدار ہیں اور فنکشنریز ہیں، وہ اچھے کام بھی کر رہے ہیں، اچھے کام کرنے والے بھی ہیں، بڑے ڈیڈیکیشن، لیکن ایک سسٹم کے اندر کچھ گڑبڑ ہوتی ہے. دیکھیں اپنے طور پہ میں بہت بڑا دعویٰ تو یقیناً نہیں کر سکتا کیونکہ میرا وقفہ ہی قلیل ہوگا اور وسائل کی بھی جو ہے وہ بھی تنگی ہے. اس میں جو ہو سکتا ہے کریں گے. اچھا سر، آخر میں مختصراً یہ بتا دیں کہ یہ اس موجودہ جو سندھ حکومت گئی منتخب، اس کا کوئی ایسا کام جو وہ آپ کے ذمہ سونپ گئے ہوں جو کنٹینیو کرنا چاہ رہے ہوں آپ، اور دوسرا نگران کابینہ کے حوالے سے کوئی چیز ہے ابھی؟
میں عرض کروں کہ مجھ سے کچھ بھی نہیں کہا گیا اس حوالے سے کہ اور یقیناً کہنا بھی نہیں چاہیے تھا، نہ ان کے ذہن میں ایسا کچھ ہوگا. مجھے کچھ نہیں کہا گیا کہ مجھے کیسے کام کرنا ہے، کیا کنٹینیو کرنا ہے، کیا ڈسکنٹینیو کرنا ہے. میں اپنے طور پہ جو حالات کے تقاضے ہوں گے اس کے مطابق فیصلے کروں گا اور اس کو امپلیمنٹ کرانے کی کوشش کروں گا. یقیناً کہیں ضرورت ہوئی تو صلاح مشورہ ضرور کر لیں گے، اور کچھ اپنے آپ کو پہلے تو فیملائز کرنا ہے کیا چیزیں ہیں، کیا آن گوئنگ پروجیکٹ ہیں، کیا سسٹم ہے ہمارے پاس، کیا وسائل ہیں، کون سے آفیسرز ہیں، اس حساب سے آگے چلیں گے انشاءاللہ. کابینہ کس طرح بنائیں گے؟ وزراء کے لیے کوئی چیز ابھی آئی ہے حتمی فوری طور پہ ذہن میں نہیں ہے، ابھی بیٹھ جائیں ذرا سکون سے، آپ لوگوں سے فرصت ملے گی تو پھر سوچیں گے نا. تھینک یو. جی دیکھیں بالکل سندھ کے کیئر ٹیکر جو ہے وہ وزیر اعلیٰ سندھ جسٹ ریٹائرڈ مقبول باقر نقوی صاحب کا یہ کہنا تھا کہ کوشش ہوگی کہ عوام تک براہ راست فائدے پہنچ سکیں، جو ہے محکوم طبقہ ہے ان کو جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ ریلیف فراہم کیا جائے گا. اور ان کا کہنا تھا کہ 90 دن کے اندر الیکشنز حتمی باقاعدہ طور پر کروائے جائیں گے. جی تاریخ کا امین، آزادی کی علامت، حسن کا آئینہ دار، فکر و نظریے کی عکاس، سرفرازی کا گواہ، یعنی ہم سب کا نگہبان پاکستان. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.